السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور دلچسپ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ موضوع ہے معراج۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے ہم سب نے سنا ہے، خاص کر شب معراج کی نسبت سے۔ جی بالکل۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس لفظ کی اصل روح کیا ہے، اس کی گہرائی کہاں تک جاتی ہے؟ اور آج کی ہماری یہ ساری گفتگو اصل میں ایک سوال کے جواب میں ہے۔ اچھا۔ ایک سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا تھا اور ہم کوشش کریں گے کہ اسی جواب کی روشنی میں اس پورے تصور کو سمجھیں۔ بہت خوب، تو آئیے پھر پہلے وہ سوال ہی دیکھ لیتے ہیں جس سے یہ ساری بات شروع ہوئی۔ جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا تھا، جو شب معراج کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کرائی گئی اور حدیث میں ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو اس میں معراج لفظ کا مادہ کیا ہے، یہ کس سے نکلا ہے اور اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ جی یہی سوال تھا۔ چلیں اسی سوال کے جواب میں جو علم کا خزانہ سامنے آیا اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جواب کا آغاز بہت بنیادی جگہ سے کیا، یعنی خود لفظ معراج کے معنی سے۔ کہ یہ لفظ ہے کیا؟ بالکل، وہ بتاتے ہیں کہ یہ لفظ عربی مادے عین رے جیم یعنی آ رے جی سے نکلا ہے۔ اچھا، آرے جی۔ جی، اور اسی مادے سے ایک اور لفظ بنتا ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، عروج۔ عروج یعنی بلندی، اوپر اٹھنا، تو معراج کا مطلب بھی اسی سے جڑا ہوا ہے؟ بالکل، معراج کا مطلب ہے کسی چیز کا اپنی انتہا کو پہنچنا، بلندی کی طرف جانا اور پھر اپنی ممکنہ بلندی کی آخری حد کو چھو لینا۔ واو، کسی بھی چیز کا جو نقطہ عروج ہے نا، وہی اس کی معراج ہے۔ یہ تو سوچ کا پورا زاویہ بدل دیتی ہے بات۔ مطلب یہ صرف ایک سفر نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ کسی بھی صلاحیت یا وجود کے اپنے کمال تک پہنچنے کا نام ہے۔ لیکن یہیں پر ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی، میں کہوں گی، انقلابی نقطہ پیش کرتے ہیں۔ جی، اور یہی اس گفتگو کا مرکزی خیال ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں اصل چیز، اصل معراج، فکر انسانی کا اپنی انتہا کو پہنچنا ہے۔ فکر انسانی کا؟ جی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بحیثیت انسان، انسانی سوچ اور تفکر کی جو آخری حدیں ہیں نا، ان کو عبور کیا۔ اچھا۔ اور پھر اس مقام پر پہنچے جہاں فکر ختم ہو جاتی ہے اور وجدان کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ ایک منٹ، یہ بہت گہری بات ہے۔ مطلب روایتی طور پر تو ہمیں جسمانی سفر کا بتایا جاتا ہے، براق پر، آسمانوں کی سیر۔ جی، تو کیا یہ بات اس تصور سے مختلف ہے؟ یہ اس سے مختلف نہیں بلکہ اس کو مکمل کرتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جسمانی سفر اس غیر معمولی روحانی اور شعوری سفر کا ایک اظہار تھا۔ اچھا۔ اصل کارنامہ فکر انسانی کا ان حدوں کو توڑنا تھا جو اس سے پہلے کسی نے عبور نہیں کی تھی۔ گویا فکر انسانی کا یہ نقطہ عروج، یہ انتہا، معراج کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر معراج فکر کی انتہا کا نام ہے تو پھر ہمارے حواس کا کیا کردار ہے؟ آنکھ، کان، یہ سب کہاں ہوتے ہیں اس سفر میں؟ بہت اچھا سوال۔ یہیں پر ڈاکٹر صاحب ایک اور بہت اہم پہلو شامل کرتے ہیں۔ جی۔ اور اس کے لیے وہ حضور تاج الدین بابا اولیاء کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، فکر کے بغیر حواس گونگا بہرا ہیولا ہیں۔ سبحان اللہ، گونگا بہرا ہیولا، جی، یعنی ایک بے جان، بے حس مجسمہ۔ مطلب اگر ہماری سوچ کام نہ کر رہی ہو تو ہماری تمام حسیات بے معنی ہیں۔ بالکل یہی مطلب ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کی وضاحت ایک سادہ مثال سے کرتے ہیں۔ کیسے؟ فرض کریں آپ کی آنکھ کھلی ہے اور آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کا دماغ، آپ کی فکر کہیں اور الجھی ہوئی ہے۔ ٹھیک۔ تو کیا آپ شناخت کر کے سامنے کیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ بالکل، آپ کی آنکھ تو اپنا کام کر رہی ہے، لیکن چونکہ پیچھے تفکر کی قوت نہیں ہے، اس لیے وہ دیکھنا نہ دیکھنے کے برابر ہے۔ صحیح۔ حواس صرف ڈیٹا وصول کرتے ہیں، مانا تو فکر دیتی ہے۔ بالکل۔ اب اسی اصول کو واقعہ معراج پر لاگو کریں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی اس سفر میں دیکھا وہ بلا شبہ حس بصارت کا استعمال تھا۔ جی، لیکن اس کے ساتھ وہ فکر بھی موجود تھی جو اپنی انتہا تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اچھا۔ اگر فکر میں اتنی توانائی اور رسائی نہ ہو تو حواس کچھ بھی سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے واقف نہیں ہو پاتے کیونکہ ہمارے حواس کے پیچھے وہ گہرا تفکر کام نہیں کرتا۔ جی، جو اس واقفیت کے لیے لازم ہے۔ تو اگر معراج فکر انسانی کی انتہا تک پہنچنے کا سفر ہے تو کیا اس سفر کا کوئی نقشہ ہے، کوئی سنگ میل ہے؟ جی، یہاں سے گفتگو اور گہری ہوتی ہے۔
ڈاکٹر صاحب اس سفر کا ایک خاکہ پیش کرتے ہیں اچھا. اور اس کے لیے وہ کلندر بابا اولیاء کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ فکر انسانی کی آخری حد کا نام حجاب محمود ہے، حجاب محمود؟ لیکن اس سے پہلے بھی تو کچھ مقامات آتے ہیں، جیسے سدرۃ المنتہا۔ ہم یہ نام بہت سنتے ہیں۔ بالکل. ڈاکٹر صاحب وضاحت کرتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا اس تفکر کے پیٹرن کی انتہا ہے جسے ہم فرشتہ کہتے ہیں. اچھا، یعنی فرشتوں کی سوچ کی پرواز وہاں ختم ہو جاتی ہے؟ جی، ان کے علم کی حد سدرۃ المنتہا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اس حد سے بھی آگے جا سکتا ہے۔ فرشتوں کی فکر کی انتہا سے بھی آگے؟ واو! جی، یہ تصور ہی ناقابل یقین ہے۔ تو اس کے آگے کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا سے آگے 3 عظیم پردے ہیں، 3 حجابات: 3 حجاب؟ حجاب عظمت، حجاب کبریا اور حجاب محمود۔ اچھا، ان کا کیا مطلب ہے؟ اس کو یوں سمجھیں کہ حجاب عظمت وہ مقام ہے جہاں کائنات کے عظیم اصولوں کا شعور ملتا ہے۔ حجاب کبریا وہ ہے جہاں ان اصولوں کو بنانے والی ذات کی بڑائی اور جلال کا حقیقی ادراک ہوتا ہے۔ اور پھر تیسرا اور آخری حجاب، حجاب محمود ہے، جہاں انسان کی اپنی فکر اپنی آخری بلند ترین حد پر پہنچ جاتی ہے۔ اور اس حجاب محمود کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد فکر کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ ختم؟ جی، وہاں سے آگے وجدان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ وجدان یعنی انٹیوشن؟ اس سے بھی گہری چیز۔ فکر کا کام ہے سوال کرنا، تجزیہ کرنا۔ جب فکر اپنی حد پر پہنچ جاتی ہے تو علم براہ راست بغیر کسی دلیل کے دل پر وارد ہوتا ہے۔ واہ! اسی کیفیت کا نام وجدان ہے، اور یہی وجدانی سفر آپ کو مقام محمود تک لے جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری نوع انسانی کی نمائندگی کرتے ہوئے جی، ان حجابات میں سے پہلی بار ایک راہ دریافت کی، بالکل، ایک کوریڈور بنایا۔ بالکل، ایک ایسی راہ جو پہلے موجود نہیں تھی، اور اب اگر کوئی بھی انسان اس راہ پر چلنا چاہے تو اس کے لیے 2 شرائط ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر کو اپنانا، اور دوسری، ان سے نسبت قائم کرنا، یعنی ان کی محبت اور اتباع کے ذریعے۔ یہ سب کچھ بہت گہرا اور فلسفیانہ ہے، لیکن اس کا ہماری روزمرہ کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس پوری گفتگو کو ہماری 2 بہت اہم چیزوں سے جوڑتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ایک روزانہ کی عبادت اور ایک سالانہ تقریب۔ وہ حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہیں، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ جی، ڈاکٹر صاحب اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے بلندی کی انتہا یہ ہے کہ اس کا اپنے رب سے ایک زندہ اور حقیقی تعلق قائم ہو جائے۔ یعنی جب وہ نماز میں اس کیفیت کو پا لیتا ہے تو گویا وہ اپنی معراج کو پہنچ جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن پھر وہ ایک بہت ہی نکتہ بھی اٹھاتے ہیں، خاص کر شب معراج کے حوالے سے۔ جی، اور یہاں وہ اصل مسئلے کی جڑ تک پہنچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو رسم بنا دیا ہے، ریچولائز کر دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل کہانی یہ ہے کہ ہم باہر دیکھنے کے مجرم ہیں۔ باہر دیکھنے کے مجرم ہیں؟ جی، ہم ہر چیز کو اپنے باہر تلاش کرتے ہیں، اور یہی وہ ظلم ہے جس کا اعتراف حضرت آدم نے کیا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ ظلم یہی تھا کہ ہم نے اپنے اندر کی دنیا کو نظر انداز کر دیا، ہم اپنے باطن سے غافل ہو گئے۔ اور یہ باہر دیکھنے کا جرم ہم آج تک کر رہے ہیں، اس کی کوئی تاریخ ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس کی ایک مختصر تاریخ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انسان نے جب آنکھ کھولی تو باہر دیکھا، اسے سورج، چاند، ستارے طاقتور نظر آئے تو ان کی پوجا شروع کر دی۔ ٹھیک۔ انبیاء نے آ کر کہا کہ اصل روشنی تمہارے اندر ہے۔ بدھا نے کہا اپنے اندر اترو، تمہیں نروان ملے گا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سب سے زیادہ بت بدھا کے ہی بنا دیے۔ کیا تضاد ہے؟ یعنی جس نے اندر دیکھنے کا درس دیا، ہم نے اسی کو ایک بیرونی شے بنا کر پوجنا شروع کر دیا۔ یہی تو المیہ ہے۔ اس کے بعد شخصیت پرستی، پیر پرستی، مظہر پرستی کا دور شروع ہوا۔ ہر دور میں انسان نے باہر سہارے تلاش کیے۔ بالکل، اور ڈاکٹر صاحب کے مطابق شب معراج کی سالانہ رسم بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی بن گئی ہے۔ کیسے؟ ہم اس رات جاگتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، جو اچھی بات ہے،
لیکن ہماری اندر کی فکر انہی دنیاوی مسائل میں قید رہتی ہے۔ یعنی وہ عظیم واقعہ جو فکر کو آزاد کرنے آیا تھا، ہم نے اسے بھی ایک رات کی رسم میں قید کر دیا ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی اصل ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس ظلم کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم دو طرح سے ظالم ہیں۔ جی۔ ایک تو یہ کہ ہم باہر زیادہ دیکھتے ہیں، اندر کم، اور دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم، اور یہ بہت ہی چونکا دینے والی بات ہے، جی، یہ ہے کہ جہاں عقل استعمال کرنی ہے وہاں ہم جذبات میں بہہ جاتے ہیں، اچھا، اور جہاں جذبات اور دل کی ضرورت ہے وہاں ہم عقل کا باجا بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے معاشرے کی بہترین عکاسی ہے۔ کسی نے کوئی بات کہی تو بجائے دلیل سے پرکھنے کے ہم فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں۔ بالکل، یا تو بہت برا مان جاتے ہیں یا اندھے معتقد بن جاتے ہیں۔ اور جہاں محبت اور ہمدردی کی ضرورت ہو وہاں نفع نقصان کا حساب کرنے لگتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب اسلام کی ایک شاندار تعریف کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام اسی بگڑے ہوئے نظام فکر کو درست کرنے کا نام ہے۔ واہ! اسلام کا مطلب ہے تسلیم کرنا۔ کیا تسلیم کرنا؟ اپنی غلطی، اپنی خامی، اپنی کوتاہی کو تسلیم کرنا۔ یہ مان لینا کہ میرا سوچنے کا طریقہ غلط ہے، اور پھر اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کے مطابق درست کرنا، اسے ریکٹیفائی کرنا۔ یہ ہے اسلام کی روح۔ اور یہیں پر ڈاکٹر صاحب مسلم اور مسلمان کا وہ گہرا فرق بتاتے ہیں جو بہت چونکا دینے والا ہے۔ جی، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی اس اندرونی خامی کو تسلیم کر کے اسے درست کرنے کے عمل میں لگ جاتا ہے وہ مسلم ہے۔ وہ مسلم ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، یعنی پیدائشی طور پر ایک نام اور شناخت کے حامل، اور اسی لیے ایسی خرافات میں پڑے ہوئے کہ ہم کر کچھ رہے ہیں اور اس کا مطلب کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ یہ تو بہت گہری چوٹ ہے۔ یعنی ہم نے ایک لیبل تو اپنا لیا ہے لیکن اس کی ذمہ داری اس کے جوہر کو چھوڑ دیا ہے۔ بالکل، یہ ایک اجتماعی عالمیہ ہے کہ ہم نے نام کو کافی سمجھ لیا اور اس نام کے پیچھے جو کردار اور فکر درکار تھی اسے فراموش کر دیا۔ تو دیکھیے، ہم نے ایک لفظ معراج کے معنی سے بات شروع کی، جی، اور یہ سفر ہمیں فکر انسانی کی حدود، شعور کی گہرائیوں سے گزارتا ہوا ہماری مذہبی رسومات پر ایک تنقیدی نظر اور اسلام کی اصل روح تک لے گیا۔ واقعی ایک گہری اور فکر انگیز گفتگو تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا پورا تجزیہ ہمارے باطن اور ظاہر کی اسی کشمکش کے گرد گھومتا ہے نا؟ جی بالکل، اور وہ ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ اگر ہماری فکر کے بغیر ہمارے حواس واقعی گونگا بہرا ہائیوولا ہیں تو کیا ہماری روزمرہ کی حقیقت کا زیادہ تر حصہ محض ایک ہائیوولا یا دھوکہ تو نہیں؟ کیونکہ ہم نے اسے سمجھنے کے لیے اپنی باطنی فکر کی صلاحیت کو کبھی پوری طرح استعمال ہی نہیں کیا۔